الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع بہت نازک اور بہت اہم ہے، اور وہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ آج انسان ہر چیز میں ترقی کر رہا ہے، گھر، موٹر سائیکل، موبائل، دولت، لیکن ماں باپ کی خدمت میں پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں سہیں، رات رات بھر جاگی، وہی ماں آج اپنی اولاد سے بے رخی کا شکار ہو رہی ہے۔ وہی ماں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو ترس رہی ہے۔ وہی ماں آج اتنا نہیں ہو سک رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے ایک مسکراہٹ کی جھلک دیکھ لے۔ وہی ماں جو کبھی رات رات بھر اپنی اولاد کے لیے تڑپتی تھی، آج وہی ماں تڑپ رہی ہے اور اولاد سکون کی نیند سو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3104۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کے قدموں کو چومو، ان کی دعائیں لو، ان کی خدمتیں کرو، ان کو راضی کرو، ان کو خوش رکھو، ان کا ہر اعتبار سے خیال رکھو، ان کی بیماری، ان کی پریشانی، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یعنی تیرے رب نے حکم دیا کہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق ماں کا ہے، سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہنا۔ سوچو تو صحیح، نہ انہیں جھڑکنا بلکہ ان سے نرمی اور عزت سے بات کرنا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ سوچئے، اف کہنا بھی گناہ ہے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سی بات پر ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کی بات کاٹ دیتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں، ان کی آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں، ان کے دل کو دکھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہ ہو گیا وہ شخص۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس نے ماں باپ بزرگ ہو جائیں، جس کے ماں باپ بزرگ ہو جائیں اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یعنی اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے بھی جنت حاصل نہیں کر سکا تو وہ بدقسمت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچو تو صحیح، ماں باپ کا کتنا مرتبہ ہے، کتنا حق ہے، اور آج ہم لوگ کیا دے رہے ہیں انہیں؟ آنسو، تکلیف، پریشانی، ٹینشن، فکر، یہی دے رہے ہیں نا۔
ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مکہ لے گیا اور اسے طواف کرایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تو نے اس کی ایک رات کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! کیونکہ جب ماں تجھے پیٹ میں اٹھا تھی تو وہ درد اور تکلیف کے ساتھ اٹھاتی تھی، اور جب تو اسے اٹھاتا ہے تو بدلے میں ثواب چاہتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس شخص نے تیسری بار بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ وہ شخص حیران ہو گیا، اس نے چوتھی بار بھی وہی سوال پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5970۔ دیکھو میرے بھائیوں، آج وقت بہت بدل چکا ہے۔ آج کا انسان ماں باپ کی عزت کرنا بھول چکا ہے۔ کئی جگہوں میں تو بچے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ماں باپ کی کالز، ماں باپ کے بولے ہوئے الفاظ سننے کو بھی تیار نہیں، جبکہ ساری رات اپنے فرینڈز سے چیٹ پہ لگے رہتے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ کی ایک کالز اٹھانا بھی ان کو گوارا نہیں۔ یہ کیسی اولاد ہے؟ جب وہی ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبر پر روتے ہیں، مگر جب ان کے آنسو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1905۔ میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی بد دعا سے زندگی اجڑ جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے ماں باپ سے بہت جھگڑتا تھا۔ باپ بوڑھا ہو گیا تو اسے گھر سے نکال دیا۔ کچھ سال کے بعد کیا ہوا، اس کا بیٹا جوان ہوا اور اس نے بھی اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ شخص بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، افسوس، جیسے میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی آج میرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کاموں کا آئینہ ہے۔ جیسے تم ماں باپ کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے بچے تمہارے ساتھ کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، چلو آج توبہ کریں۔ اگر ہم نے اپنی ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے کبھی ماں باپ کی بات کو ہلکا سمجھا ہے، اگر ہم نے کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو لائے ہیں، تو آج ان سے معافی مانگ لیں، آج ان سے معافی مانگ لیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو، اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समझें अपने माँ बाप के हुकूक को। उनके जीते जी उनको राजी करें। मरने के बाद राजी करने से क्या फ़ायदा? मरने के बाद उनकी कब्र पर आंसू बहाने से क्या फ़ायदा? जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा हैं, बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो लोग, बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो लोग। अगर आपके भी माँ बाप अगर इस दुनिया में जिंदा हैं, अभी आपके पास वक्त है, उनको राज़ी कर लो, उनकी खिदमतें करो, उनकी छोटे से छोटी ख्वाहिश की फिक्र करो, उनकी छोटे से छोटी खुशी का ख्याल करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूछो उन बच्चों बच्चियों से जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं। बड़े किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके माँ बाप इस दुनिया में हैं। कद्र कर लो मेरे भाइयों और बहनों, वरना कल क़यामत के दिन अगर वो नाराज हुए तो हम तो तबाह हो जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अभी वक्त है मेरे भाइयों, हम छोटी छोटी सी बात पर, घरेलू छोटे छोटे मसलों पर अपने माँ बाप से झगड़ते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके दिल दुखाते हैं। क्या ये सही है? जो माँ खुद तो रात भर गीले में सोती रही लेकिन अपनी औलाद को सूखे में सुलाया, जो माँ खुद तो भूखी रही लेकिन अपने औलाद का पेट भरती रही, जो बाप कंधों में कितना भी बोझ उठाना पड़े लेकिन अपने औलाद को एक शहजादा बनाकर रखता है, उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश का ख्याल करता है, उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। मेरे प्यारे भाइयों, जाग जाओ, अपनी आंखें खोल दो, बेदार हो जाओ। हमारी आंखों में तो इस दुनिया की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। हम लोग तो दौड़ रहे हैं कभी दूसरे नाजायज रिश्तों के पीछे। आजकल का सबसे बड़ा मसला तो यही बन गया है कि आज के हमारे नौजवान माँ बाप का दिल दुखाते हैं। उनकी कोई बड़ी वजह नहीं होती, उनकी यही एक वजह होती है कि उनके नाजायज ताल्लुकात, उनके नाजायज रिलेशन। जब माँ बाप को खबर होती है, माँ बाप उनको मना करने की कोशिश करते हैं तो वो माँ बाप से झगड़ते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, उनकी इज्जत का जनाजा निकाल देते हैं। आज के नौजवान भाई, आज की नौजवान बहनें नाजायज इश्क में मुब्तला हैं और यही एक बहुत बड़ी वजह बन रही है माँ बाप का दिल दुखाने की। वैसे तो हम बहुत सारे मसलों में अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, उन्हें नाराज़ करते हैं, उन्हें रुलाते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं। वही माँ जो हमारी छोटी से छोटी खुशी के लिए सारी रात बैठकर गुजार देती थी, आज हम उसी को ये सोचते हैं कि इसे कैसे तकलीफ पहुंचे। आ जाओ मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, छोड़ दो ये दुनिया की मोहब्बतें, छोड़ दो ये नाजायज ताल्लुकात, राजी कर लो अपने माँ बाप को। अभी वक्त है। अगर माँ बाप जिंदा हैं और अगर वो बूढ़े हो चुके हैं तो घर में रौनक लगती है, लेकिन जब वही माँ बाप
یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کی سانسیں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اس زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، تو وہی گھر جو ایک چمن جیسا کھلا کرتا تھا، وہی گھر ویران ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں میں دنیا کی محبتوں کی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ آ جاؤ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، مت ستاؤ اپنے ماں باپ کو، قدر کر لو ان کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ ان کی دعائیں لو، ان کی بد دعاؤں سے بچو۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، وہ زندہ ہیں تو انہیں لمبی عمر عطا فرما، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ان کے حق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں ان کی ایک چھوٹی سی چھوٹی خوشی کا خیال کرنے والا بنا دے۔ ہماری اولاد کو ایسا بنا جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعا کرے۔ اے اللہ ہمیں ان کی دعاؤں سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والا نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان کی دعائیں لینے والا بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، جتنے بھی ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اور جتنے ماں باپ اس دنیا میں ابھی ہیں، ابھی زندہ ہیں، جن کے ماں باپ ان کو قدر کرنے والا بنا دے، ان کی عزت کرنے والا بنا دے، ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، ان کو راضی رکھنے والا بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمدا وما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، دل کو چھو گئی ہو، تو ایک لائک ضرور کریے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میرا ہر آنے والا بیان، ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔